بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ روم قرآن مجید کی 30ویں صورت ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ روم میں کل 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ سورہ روم میں کل الفاظ 916 ہیں جبکہ کل حروف کی تعداد 3419 ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے 21ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ روم قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 30ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 84ویں صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں کیسر روم اور ایران کے درمیان ایک جنگ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ نے روم کی شکست اور پھر فتح کی پیشین گوئی کی اور یہ پیشین گوئی بعد میں پوری بھی ہوئی۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمان کمزور اور محدود تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ روم کی شکست اور دوبارہ فتح کا ذکر مسلمانوں کے لیے حوصلے اور تسلی کا پیغام تھا۔ اس صورت کے نزول کی وجہ یہ تھی کہ جب روم یعنی کہ عیسائی حکومت کو ایران یعنی کہ مجوسی حکومت نے شکست دی تو کفار مکہ نے خوشیاں منائی کیونکہ ایرانی بھی مشرک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو طنزاً کہا کہ جس طرح روم کی حکومت شکست کھا گئی اسی طرح تمہارا دین بھی مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ روم دوبارہ فتح یاب ہو جائے گا، اور چند سال بعد ایسا ہی ہوا۔ سورہ روم کا نام روم اس میں ذکر کردہ روم کی قوم کے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روم کی شکست و فتح کو بطور مثال پیش کیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ سورہ روم مسلمانوں کو اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں عارضی ہیں اور بالآخر فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے اللہ کی قدرت اور قدرتی نظام پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جیسے زمین و آسمان کی تخلیق، انسانوں کی پیدائش اور مختلف قدرتی مظاہر۔ سورہ روم کے مطالعے سے انسان کو مختلف قوموں کے انجام سے عبرت ملتی ہے۔ یہ اسے اپنے اعمال پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی اہمیت کا ذکر ہے اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی جس سے مسلمانوں کو اس دن کی تیاری کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ روم کی تلاوت دشمنوں کے خلاف کامیابی کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے روم کو دوبارہ فتح عطا کی۔ اگر کوئی آدمی مشکلات میں ہو اور اس سے نجات چاہتا ہو تو سورہ روم کی تلاوت کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ سے مدد طلب کرنے اور اس کی قدرت پر بھروسہ کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کی تلاوت ایمان میں پختگی اور اللہ کے راستے پر ثابت قدمی کا سبب بنتی ہے۔ بعض علماء کے مطابق سورہ روم کی تلاوت بیماریوں اور پریشانیوں سے شفا کے لیے مفید ہے۔ سورہ روم کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت اور فراوانی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی نصرت اور مدد کو انسان کے لیے آسان بناتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا اختتام اس فرمان پر ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم میں اس بات کی عملی شہادت پیش کی گئی ہے کہ ایرانیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی مدد فرمائی، کیونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں رومی اعتقادی اور عملی لحاظ سے اچھے لوگ تھے، اور انہی ایام میں بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دنیا کے ممالک 2 بلاقوں میں منسلک تھے۔ ایک بلاک سلطنت روما کے زیر اثر تھا اور دوسرا بلاک فارس کے ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ روم اور فارس کی آپس میں ایک عرصہ سے کشمکش جاری تھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں فارس روم پر غالب آیا۔ فارس کے لوگ آتش پرست تھے اور رومی اہل کتاب تھے، کیونکہ رومی بظاہر انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ جو ہی فارس کے لوگ روم پر غالب آئے تو اہل مکہ نے مشرک ہونے کے ناطے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح عیسائیوں پر فارسی غالب آئے ہیں اسی طرح ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر ہم غالب رہیں گے۔ اس صورتحال میں سورہ روم کا نزول ہوا جس کی ابتدائی آیات میں 2 ٹوک الفاظ میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ ٹھیک 10 سال کے اندر اللہ کی مدد کے ساتھ رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس سے مسلمانوں کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ لوگ ظاہری حالت کے مطابق سوچتے ہیں، وہ اس وجہ سے رومیوں کی فتح کے بارے میں یقین نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یقین جانو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں
اس صورت کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی ہے جو کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی، اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔